السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو اسلامی تاریخ سے جنگ احد کا تفصیلی واقعہ کہانی کے انداز میں سناؤں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہجرت کے تیسرے سال بدر کی عظیم فتح کے بعد قریش مکہ کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف شدید نفرت اور بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ جنگ بدر میں ان کے 70 بڑے سردار مارے گئے تھے اور بہت سے قیدی بنا لیے گئے تھے۔ قریش نے قسم کھائی کہ اس شکست کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے مکہ میں بڑی تیاری شروع کی۔ ابو سفیان بن حرب، صفوان بن امیہ اور دوسرے سرداروں نے قریش کے سب قبیلوں کو ساتھ ملایا۔ انہوں نے عورتوں تک کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ مردوں کو خیرت دلاتی رہیں۔ آخرکار 3000 کا لشکر تیار ہوا، جس میں 200 گھڑ سوار اور 1 درجن کے قریب اونٹ بھی شامل تھے۔ یہ لشکر بڑی شان و شوکت کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ مدینہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لشکر کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ کچھ صحابہ کی رائے تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے، جبکہ نوجوان صحابہ نے بدر کی فتح کو یاد کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں میدان میں نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ بالآخر فیصلہ ہوا کہ مسلمان مدینہ سے باہر نکل کر احد کے دامن میں دشمن کا سامنا کریں گے۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 1000 تھی، مگر جب منافق عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس پلٹ گیا تو مسلمان محض 700 رہ گئے۔ اس کے باوجود صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان کی قوت اور شہادت کی تمنا تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوں کو ترتیب دیا۔ 50 تیر اندازوں کو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک پہاڑی درے پر کھڑا کیا تاکہ وہ گھوڑ سواروں کو پیچھے سے حملہ نہ کرنے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے حکم فرمایا کہ جب تک میں حکم نہ دوں اپنی جگہ نہ چھوڑنا، چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست۔ جنگ کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے قریش کے مشہور پہلوان طلحہ نے میدان میں آ کر للکارا۔ مسلمان جانباز حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور دیگر بہادر صحابہ نے ایک ایک کر کے قریش کے کئی سرداروں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد مسلمان پوری قوت سے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔
شروع میں فتح مسلمانوں کی طرف جھک گئی۔ قریش کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ عورتیں اور سپاہی پسپا ہو گئے۔ جب مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے تو درے پر موجود تیر اندازوں نے دیکھا کہ دشمن ہٹ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہاں رکنے کی ضرورت نہیں۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے بار بار یاد دلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جگہ چھوڑنے سے منع فرمایا ہے، مگر اکثر تیر اندازوں نے حکم کی خلاف ورزی کی اور اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے اتر گئے۔ یہی موقع تھا جسے خالد بن ولید، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، نے غنیمت جانا۔ وہ اپنی سوار فوج کے ساتھ درے کے پیچھے سے آیا اور اچانک مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ دشمن نے پلٹ کر زوردار حملہ کیا۔ اس افراتفری میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ کئی صحابہ زخمی ہوئے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی زخمی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور چہرہ خون سے تر ہو گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ڈٹنے کی تلقین کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے والد حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے میرے بھائیو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو پھر تم کس کے لیے لڑو گے؟ اٹھو اور ویسی ہی موت مرنے کی کوشش کرو جیسی وہ مرے۔ یہ کہہ کر وہ دشمن پر ٹوٹ پڑے اور شہید ہو گئے۔ آخر کار مسلمان پہاڑ کی طرف کھسک گئے۔ دشمن نے انہیں مزید نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مگر جب یہ خبر پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں تو صحابہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ دشمن کچھ دیر حملہ کرنے کے بعد واپس لوٹ گیا۔ جنگ احد میں 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سب سے بڑے شہید تھے۔ دشمن اگرچہ فتح کا دعویٰ کر رہا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ مسلمانوں کا حوصلہ اور ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نقصان کا سبب بنتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی اسلامک ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔